إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، بزرگوں کا، بچوں کا اور اس مسجد کے اطراف اور اکناف سننے والے سامعین کا اور اس خطبے کو آن لائن ریڈیو پر سننے والے سامعین کا urduislam.fm پر ان سب کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے میرے اس جمعے کا خطبے کا عنوان ہے اللہ سے محبت کا پیمانہ. مثال کے طور پر ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. کائنات میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ شفقت رکھتے ہیں. ہم مسلمان ہونے کے لیے دعوے کرتے ہیں، مگر ہر دعوے کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک جواری ہوتا ہے جو سونا وغیرہ بیچتا کرتا ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں جا کر کہ بھئی یہ واقعی سونا ہے، تو وہ سونے کو اصلی ہے یا نقلی یہ جاننے کے لیے اس کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، وہ پیمانہ ماپنے کے لیے. وہ سونے کو لے گا، آپ کے پاس سے سونے کو لے گا، پتھر پر گھسے گا، گھس کر دیکھے گا کہ بھئی واقعی یہ سونا اصلی ہے یا نہیں. تو جیسے ہمارے دعوے ہوتے ہیں کہ سونا اصلی ہے اور اس کو جاننے کے لیے پتھر پر گھسنا لازم ہے، اسی کے بعد تو پتہ چلے گا کہ سونا اصلی ہے یا نہیں ہے. اسی کی مثال کو لیتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو دعوے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی محبت کرتے ہیں پوری کائنات میں، تو واقعی کیا یہ ہم دعوے پر کھڑے اترتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی پیمانہ موجود ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر کفار مکہ یا پھر اس سے پہلے کا زمانہ لے لیجیے آپ، عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ لے لیجیے آپ. اس زمانے میں بھی لوگ یہ دعوے کرتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف دیا، ایسا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ کا تعارف تھا موجود، اور اللہ سے محبت کے دعوے بھی موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا جتنے بھی نبی آئے، ان کے پاس بھی لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کفار مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. کفار مکہ بھی تو دعوے کرتے تھے، اور کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہ بات کہنے کے باوجود بھی ان کو کفار مکہ کیوں کہا گیا؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے، اس کے بعد لات منات اور عزا بھی ہے. ہم جو پڑھتے ہیں حج کے دوران یا پھر عمرے کے دوران جو ہم کلمات پڑھتے ہیں، اس کلمات میں وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے معبود بھی ہیں. ان کا محبت کیوں ٹکرائی گئی، اور ہم اس امید میں کیوں بیٹھے ہیں کہ ہماری محبت اللہ سے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا پیمانہ میں انشاءاللہ میرے جمعے کے خطبے میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ بھی محبت کرتے تھے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ کہتے تھے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں،
کفار مکہ آ کر کہتے تھے ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں کہہ رہے ہیں وما ہم بمؤمنین, یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں, یہ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. کیوں ایسا ہوا کہ بھائی ان کا ایمان ٹھکرایا گیا اور ہمارا ایمان انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے. اس میں فرق کیا ہے, یہ پیمانہ کیا ہے, جو اللہ سے محبت اور اللہ کا ایمان کا پیمانہ اصل کیا ہے, تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم آگے خطبے میں دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن مجید میں یہ کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. مثال کے طور پر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 32, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 132, اور کئی دفعہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فارمولا بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. صحابہ اکرام کے اگر ہم سیرت پڑھیں گے, ان کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں گے, تو وہ بنا کوئی سوچے یا بنا کوئی سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت کرتے تھے. مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آتے ہیں, حج مکمل کر واپس آتے ہیں, اور ایک جگہ وہ اپنی اونٹنی کو رکاتے ہیں, اور جس طرح ہم ہماری ضرورت کے لیے جاتے ہیں اس طرح جا کر ایک مقام پر بیٹھ کر واپس آ جاتے ہیں. تو باقی کے صحابہ اکرام نے کہا اے عبداللہ بن عمر, آپ نے تو عجیب عمل کیا ہے, آپ نے ضرورت تو محسوس کی نہیں, مگر آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں میرے نبی کے ساتھ حج سے واپس آ رہا تھا, تو اس مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کو محسوس کیا اور اس مقام پر جا کر وہ اپنی ضرورت کو پوری کر آئے تھے, تو میں کیوں نہ اس سنت کو اپناؤں, میں کیوں نہ اتنی سنت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہ کروں. یہ تھے ہمارے صحابہ اکرام. ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی, حج کرنے کے بعد, عمرہ کرنے کے بعد اس اونٹنی کو چکر آتی ہے, وہ گول 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 گھوم کر بیٹھ جاتی ہے. تو عبداللہ بن عمر کیا کرتے ہیں, اپنی بھی اونٹنی کو زبردستی گول 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 گھما کر بٹھا دیتے ہیں. دوسرے صحابہ نے پوچھا آپ نے تو عجیب عمل کیا, اونٹنی کے ساتھ یہ کیا ظلم؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی حج کرنے کے بعد چکر کھا کر وہ ادھر بیٹھ گئی تھی, تو میں کیوں نہ وہ اتنی سنت ادا کر دوں. یہ تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اطاعت کا جذبہ. صحابہ اکرام تو ایسے تھے, اے نبی آپ کہہ دے تو ہم ہماری جان لگا دینے قربان ہے اس اسلام کے لیے, اس اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم ہماری جان مال ہر چیز لگا دیں گے. یہ تھا صحابہ اکرام کا جذبہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے. آج اس دور میں اگر ہم دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو ہم عزت اور احترام سے درود پڑھتے ہیں, اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آتی ہے تو ہم اس سے چوک جاتے ہیں. مثال سکھ قوم کو آپ جانتے ہیں, گرو نانک جی نے کہا تم اپنے جسم کے ہر حصے کے بال چھوڑ دو. تو سکھ جو ہوتا ہے بچپن سے لے کر وہ بوڑھا ہو یا مرنے تک بھی چلے جائے, وہ بچپن سے لے کے بڑا ہوئے تک اپنے جسم کے ہر حصے کے بالوں کاٹتا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مسلمان تم داڑھی چھوڑ دو. تو کہتے ہیں کہ مجھے آئی ٹی کمپنی میں جاب ملا ہے 25,000 کی تنخواہ کا, اگر میں داڑھی رکھوں گا تو میری 25,000 کی تنخواہ چلے جائے گی, لہٰذا مجھے کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے مجھے داڑھی کاٹنا پڑے گا. آج ہماری مسلمان بہنیں کہتی ہے کہ مجھے آئی ٹی کمپنی میں اگر کام کرنا ہے, بڑے عہدے پر اگر جانا ہے تو مجھے حجاب کو چھوڑنا پڑے گا. کیا صحابہ اکرام کا ایسا جذبہ تھا؟ نہیں. کیا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہترین تجارت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ بزنس وومن نہیں تھی؟ وہ مکے کی سب سے ٹاپ موسٹ بزنس وومن تھی, اور حجاب کے اندر اور اسلامی حدود کے اندر آج مسلمان بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں حجاب اتارنا ہوگا تاکہ ہم دنیا میں ایک عہدہ پا سکیں. آپ دنیا کا عہدہ, مسلمان مرد ہو یا عورت ہو, دنیا کا عہدے کے پیچھے پڑیں گے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری انسانیت کے سامنے ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے؟ اے صحابہ یاد رکھنا
ہم ذلیل و خوار لوگ تھے. کیسی قوم تھی, کیسی قوم تھی. الیگزینڈر سے کہا گیا تم پوری دنیا میں حکومت کرتے ہو, ذرا یہ عرب کی قوم پر تو حکومت کر لو. تو اس نے کہا یہ اتنی بدترین قوم ہے, میں ان پر حکومت نہیں کر سکتا, ان پر حکومت نہیں کر سکتا. یہ اپنی بچیوں کو دفنا دیتے تھے, اپنی باپ کی دوسری بیویوں کو ترکے میں بانٹ لیتے تھے, ایسی قوم تھی. وہاں پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجایا, اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا, چند ہی وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ وہ تو اسلام اور مسلمانوں کے اتنے دشمن تھے کہ وہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک لینے کے لیے پلاننگ ڈال دیے تھے. وہ اتنے منصوبے بنائے کہ آج تو اس شخص کو مار دینا ہی ہے. مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کی اطاعت کی, نبی کے احکامات پر چلے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ میرے عمر ہوتے. یہ ہے نبی کی اطاعت کا نتیجہ. ابو سفیان 21 سال انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیے, کئی جنگیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے لڑ دی. جب فتح مکہ ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی پناہ دی جائے گی. اسی وقت ابو سفیان سے جا کر وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, اور وہ جنت کے مستحق بن گئے 21 سال تکلیف دینے کے بعد. اور وہ وہی شخص ہے ابو سفیان جن کے وار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک پر بہت گہرا زخم آ گیا تھا اور ان کے دانت مبارک ٹوٹ گئے تھے. مگر نبی کی اطاعت ہوئی, جنت کا وعدہ مل گیا. آج نبی کی اطاعت جیسے ہم چھوڑتے ہیں, آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان قوم ذلیل و خوار ہو رہی ہے. جہاں دیکھو مسلمان قوم پر تکالیف آ رہے ہیں, جہاں دیکھو مسلمان قوم معاشی حالت میں پیچھے ہے, سوشل رائٹس میں پیچھے ہے, اور جو بھی ہم مسلمان قوم کے اوپر دیکھتے ہیں ہر طرف مسلمان قوم پیچھے ہے. وجہ نبی کی اطاعت چھوڑنا, نبی سے محبت چھوڑنا, قرآن کے احکامات کو چھوڑنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑنا, یہی اس کی وجہ ہے. مثال میں نے آپ کو دی, بدترین قوم نے قرآن کے احکامات کو مانے, بدترین قوم نے نبی کے احادیث کو مانے, تو کیا ہوا؟ وہ رہبر بن گئے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, ساتھ میں نسخے کیمیا بھی لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, ساری عالم کی زمین جس نے امن سے ہلا دی. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا. اتنی بدترین قوم کو نبی کی اطاعت سے وہ قوم دوسروں کے رہبر بن گئے. بدترین قوم نبی کی اطاعت ملی تو وہ قوم دوسروں کی رہبر بن گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی. اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ کا معنی یہ ہے کہ اگر تم قوم, آج کے جنریشن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم قوم ان کی طرح اسلام کو لاؤ گے, کس کی طرح؟ صحابہ اکرام کی طرح اگر تم اسلام کو فالو کرو گے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو تم صحیح راستے پر ہو. کن کی طرح؟ صحابہ اکرام کی طرح. فَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر تم ان کے راستے سے ہٹ جاؤ گے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کر پوری دنیا میں پھینک دے گا. اور آج جیسا ہی ہم نے صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کتنے فرقوں میں یا کتنے جماعتوں میں بٹ کر ٹوٹ کر پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور برحق اللہ کا وعدہ برحق اللہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو ایسے ہی نہیں کرتا. تو ہمیں ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جو صحیح قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں, ان کو ماننا بہت ضروری ہے. ان کو ماننا ہی نہیں, عمل کرنا ہے. مثال, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 99 نام یاد کرنے والے شخص کے لیے جنت ہے. ایک اچھا حافظے والا شخص 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے میں 99 نام یاد کر لے گا,
اور دنیا میں وہ بولتا پھرے گا کہ مجھے اب جنت ہے, اور اس کے پاس حدیث بھی ہے 99 نام یاد کرنے والے کے لیے جنت ہے, صحیح حدیث ہے. اب وہ 99 نام یاد کر کر کیا یہ بولتا پھر سکے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں. کیوں؟ 99 نام جب یاد کرنا ہے کا معنی یہ ہے 99 نام کے حساب مطابق آپ کو زندگی گزارنا بھی ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں, تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے برے کام نہیں کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ دیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دیں گے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دیں گے تو مجھے برے کام نہیں کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جب جنت دیں گے تو مجھے اچھے کام کرنا ہے. تو 99 نام کے حساب سے زندگی گزارنا ہے. قرآن مجید پڑھنا کا مطلب یہ نہیں کہ عربی میں پڑھ لینا. عربی میں تو آپ ٹیپ ریکارڈر میں تو ٹیپ ریکارڈر بھی پڑھ لے گا, موبائل فون پڑھ لے گا, ریڈیو پڑھ لے گا, ٹی وی پڑھ لے گا. ٹی وی پڑھنے میں اور آپ میں پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ ٹی وی پڑھنے اور ہمارے پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ ٹی وی جو ہے بنا سمجھے پڑھتا ہے, ہم کو جو پڑھنا ہے اس کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے. یہ تین سٹیپس اگر نہیں آئیں گے تو آپ اسلام کو صحیح فالو نہیں کرو. پڑھنا, سمجھنا, سمجھ کے عمل کرنا. پڑھنا اور سمجھنا عمل نہیں ہے, پڑھنا سمجھنا بیکار ہو گیا آپ کا. تو 3 سٹیپس آپ جو فالو کریں گے, پڑھنا, سمجھنا, تلاوت کرنا, سمجھنا اور عمل کرنا, تو ہی آپ صحیح اسلام کو فالو کر رہے ہیں. یہ فارمولا زندگی سے مس ہو گیا کا معنی یہ کہ اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید پڑھ لیے تو نیکی ہے. صحیح بات ہے, 1 حرف پر 10, 1 حرف پر 10. اگر میں نے کہا الف لام میم, مجھے کتنے مل گئے؟ 30. ختم. قیامت کے دن تو نیکی ہونا ہے, نیکی مجھے مل گئی, 30 نیکیاں مجھے میرے اکاؤنٹ میں آ گئے. مثال کے طور پر اگر آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو صرف آپ بونس لیتے ہیں یا سیلری لیتے ہیں؟ نہیں بھائی مجھے سیلری نہیں چاہیے, صرف 6 مہینے کا بونس لیتا ہوں. عقل مند شخص کیا کرے گا؟ مہینہ سیلری بھی لے گا, 6 مہینے کا بونس بھی لے گا, سال کا بھی بونس لے گا. اسی طرح جب قرآن مجید پڑھتے ہیں, پڑھ کر جب یہ جو ہم نیکی لیتے ہیں یہ بونس ہے, اس کو سمجھ کر عمل کر کے زندگی گزارنا یہ ہماری سیلری ہے. اس دنیا میں سیلری ہمیں ملتی ہے, جیسا جاب میں قرآن مجید پڑھ کر عمل کرنے پر وہ ہمیں سیلری ملے گی, اور نیکی تو بونس ہے, یہاں پر بھی کام آئے گی, قیامت کے دن میں بھی کام آئے گی. اگر قرآن مجید نہیں پڑھیں گے پوری ہماری زندگی جاہل قوم کی ایسی ہو جائے گی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے حساب سے احکامات دی ہیں. وہ انسانیت کے احکامات اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ایک انسان جنگلی بن جائے گا. تو عقل مند شخص کیا کرے گا؟ سیلری بھی لے گا, بونس بھی لے گا. اسی طرح عقل مند شخص نیکی بھی حاصل کرے گا قرآن مجید سے اور ہدایت بھی حاصل کرے گا, جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں کہا ہے. اب مجھے سننے والے یا دیکھنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو عنوان چنا ہے اللہ سے محبت کا پیمانہ, مگر آپ پوری تقریر عظمت رسول اور اطاعت رسول پہ دے دیے. میرا عنوان ہے اللہ سے محبت کا پیمانہ. اب جب سے میں سن رہا ہوں مولانا آپ تقریر کر رہے ہیں عظمت رسول اور اطاعت رسول پہ, جب سے میں نے وہی آیتیں کہی, صحابہ اکرام کے واقعات سنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو تو پیمانہ بنایا ہے. کہاں پر؟ اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 331 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر تم مسلمان کہتے ہو, اور ہم کہتے بھی ہیں, دعوے بھی کرتے ہیں بڑے بڑے, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو تم میرے رسول کی اطاعت کرو. یہ ہے پیمانہ. تم کہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے, پیمانہ میرے رسول. کفار مکہ کا ایمان قبول کیوں نہیں ہوا؟ ان کا پیمانہ رسول نہیں تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اے نبی ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اے نبی ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں. اللہ گواہی دے کر کہہ رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. کیوں؟ اے نبی انہوں نے آپ کو پیمانہ نہیں بنایا.
آپ جب پیمانہ نہیں ہے تو ان کی محبت قابل قبول نہیں ہے. ان کی کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اس دنیا میں تو کس کے پیمانے پر چلیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب واپس دنیا میں آئیں گے تو ان کا پیمانہ، ایک نبی کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانے پر چلنا ہے اللہ سے محبت جتانے کے لیے. تو اللہ سے محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے پورے دعوے، اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے پورے جو ہم دعوے کرتے ہیں، جو لوگوں میں عام بولتے پھرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ کھوکھلے دعوے ہیں، وہ جھوٹے دعوے ہیں، وہ دغاباز دعوے جو ہم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہیں. ایک مسلمان نوجوان سے کہہ دیا جائے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہتا ہے کہ ہاں. جب کہتے ہیں کہ تم ٹخنے کے اوپر تو ذرا پہن لو کیونکہ نبی کی احادیث ہے، حکم ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ مجھ سے نہیں ہوگا. والد صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں، والد صاحب کی بہت عزت ہے، لوگوں میں بولتے پھرتے ہیں، اور خاندان میں، معاشرے میں عام ہے کہ فلاں شخص ہمارے محلے میں ایسا ہے کہ والد کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے. جب والد نے کہا اے میرے بیٹے ذرا ایک گلاس پانی تو دے دے، تو پلٹا کر کہتے ہیں ابو مجھے بہت کام ہے، آپ ہی ذرا اٹھ کے لے لیجئے. قول میں الگ، عمل میں الگ. قول تو اللہ کا محبت کرنے کے بہت بڑے بڑے قول ہیں، مگر عمل جب نہیں ہوگا تو قیامت کے دن ہمارے جھوٹے وعدوں کے اوپر، جھوٹے ہمارے جو ہم بولتے پھرتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گناہ دے گا. تو اللہ سے محبت کا پیمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے. اب عظمت رسول کے ہم جو بات کرتے ہیں، عظمت رسول جب عنوان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت فلاں ایسی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت حسین تھے، ان کا چہرہ حسین تھا، وہ بہت اچھی طریقے سے ان کا جسم تھا، فلاں طریقے سے ہم عظمت رسول کی باتیں کرتے ہیں. مگر اصل عظمت رسول ہے کس میں؟ اصل عظمت رسول ہے کس میں؟ اصل عظمت رسول اطاعت اور اتباع میں ہے. جب وہی نہیں ہے، باقی پوری چیزیں اگر فالو کر رہے تو کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر کمپنی کا ایک مینیجر ہے، مینیجر کا کام کیا ہے؟ کمپنی کو مینیج کرنا، ساتھ ساتھ ٹائی لگانا، شرٹ پہننا، شوز پہننا، ساکس پہننا، ایک مینیجر کی طرح دکھنا. یہ ایک مینیجر کا کام ہے. اگر مینیجر کیا کر رہا ہے؟ کمپنی کا کچھ کام ہی نہیں کر رہا، صرف مینیجر کی طرح دکھ رہا ہے، کام کچھ نہیں کر رہا، تو اسے سیلری ملے گی؟ نہیں ملے گی. یا پھر وہ کمپنی پوری سنبھال رہا ہے، چپراسی کی طرح دکھ رہا ہے، اسے ڈانٹ ملے گی کمپنی کی طرف سے؟ بھائی کام اچھا کر رہا ہے، اچھا حلیہ تو بنا. اسی طرح ایک مسلمان ہونے کے ناطے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سیرت پڑھ کر وہ کیسے تھے بن جانا نہیں ہے، ان کی اتباع کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اس طریقے سے ہم بن گئے. اطاعت میں کچھ نہیں، نیکی ملے گی؟ نہیں ملے گی. یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تعلیمات دی ہے ان کی اطاعت اور اتباع کر رہے ہیں، مگر لگ رہے ہیں بالکل ایک حقیر انسان کی طرح، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ڈانٹ دے گا. کیوں؟ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ مسلمان ایک پروفیشنل قوم ہے. اسلام اپڈیٹڈ ہی نہیں، ایڈوانس ریلیجن ہے. آج دنیا کے مستشرقین جو اسلام کے بارے میں غیر غلط باتیں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمس آر آؤٹ ڈیٹڈ. مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، نہ ان کو ٹیکنالوجی معلوم، نہ ان کو سائنس معلوم، نہ ان کو سوشل معلوم، نہ ان کو کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے. بس ان کو اللہ معلوم، ان کو رسول معلوم، ان کو چھوٹے چھوٹے سنتیں فالو کر لینا معلوم ہے، 5 وقت نماز ادا کر دینا معلوم ہے، رمضان میں روزے رہنا معلوم ہے. یہی مسلمان ہے. یہ عالمی پیمانے کا ایک مسلمان کا امیج ہے. تو اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو بھی، نوجوان بھائیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھائی میں آگے بڑھے. مثال کے طور پر بی کام پر آپ کو 30,000 کی سیلری مل گئی تو بچہ وہیں رک گیا، اس کی پڑھائی وہیں رک گئی. انٹر پر 25,000 کی سیلری مل گئی، اس کی پڑھائی وہیں رک گئی. کمانا یہ ہے کہ اس نے پڑھائی کمانے کے لیے کرا، نہ صرف اور اس نے کمانے کے لیے پڑھا ہے. اسلام کا نام یا پھر مسلمان کا نام بڑھانے کے لیے نہیں. بھائی ایک مسلمان ہوں، میں مسلمان بن کر ایک سائنٹسٹ بنوں گا، میں مسلمان بن کر ایک دنیا میں نام کماؤں گا، اسلام کا نام بڑھاؤں گا. ایسا بہت کم نوجوان بھائیوں میں پایا جاتا ہے.
تو گزارش یہ ہے مسلمان نوجوان بھائیوں سے کہ پڑھائی میں آگے بڑھے، صرف دنیاوی پڑھائی میں نہیں، عصری علم میں بھی اور شرعی علم میں بھی آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے، جب علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا، جب عمل نہیں ہوگا تو نیکی نہیں ہوگی، جب نیکی نہیں ہوگی تو قیامت کے دن ہمیں نیکیوں کے لیے ادھر ادھر بھاگنا پڑے گا۔ تو علم جیسے بڑھتا ہے تو جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ علم جیسا بڑھا تو ہمیں معلومات ہوئے، جیسے معلومات ہوئے ہم نے نیکی کی، جیسے نیکی کی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے اطاعت اور اتباع میں ہمیں اتنے آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ جو عمل صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر ہم نبی کی ایسی اطاعت کریں گے ایسی کریں گے جیسا کہ صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز فرض تھی اور آپ فرض کے طور پر پڑھ رہے تہجد کی نماز، سال بھر پوری زندگی پڑھ رہے، فرض کے طور پر نہیں پڑھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تراویح کی نماز کو فرض نہ کر دے، اسی لیے میں انہیں چھوڑتا ہوں اور پکڑتا بھی ہوں۔ اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 1، سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو مگر ان کے آگے مت جاؤ، اللہ اور رسول کے آگے مت جاؤ۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 1۔ آج مسلمان قوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی نے بتایا بھی نہیں، نہ صحابہ نے عمل کیا، اور وہ عمل کر کہتے ہیں کہ ہم نبی کی اطاعت صحابہ سے زیادہ کرنے والے بن گئے۔ کیا ہم صحابہ سے زیادہ نبی کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم صحابہ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ سوچنا بھی بیکار ہے، سوچنا بھی نہیں ہے، وہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ تو ہمارے صحابی، اللہ نے ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ تو نبی کی اطاعت میں جتنے تعلیمات ہیں اس سے بڑھنا نہیں ہے۔ اب میں نبی کی اطاعت میں عاشق رسول بن گیا، کتنی بری بات ہے۔ سوچئے، ہم اللہ سے محبت کرتے، نبی سے محبت کرتے، والد سے بھی محبت کرتے، والدہ سے بھی کرتے، بھائی سے بھی کرتے، بہن سے بھی کرتے، یہ پوری محبت ہے۔ کیا کسی دن آپ کے والد کو جا کر کہہ سکتے ہیں والد میں آپ کا عاشق ہوں؟ والد کیا کہیں گے؟ کھینچ کر ماریں گے۔ کیا آپ والدہ سے جا کر کہہ سکتے ہیں والدہ میں آپ کا عاشق ہوں؟ کہہ سکتے ہیں؟ کیا اپنی بہن سے کہہ سکتے ہیں بہن میں تیرا عاشق ہوں؟ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں تیرا عاشق ہوں؟ نہیں کہہ سکتے۔ جب ان سب سے نہیں کہہ سکتے تو کیا ہم رسول سے کہہ سکتے کہ اے رسول ہم آپ کے عاشق ہیں؟ عاشق معشوقہ نہیں چل رہی ہے یہاں پر، عاشق معشوقہ کی سٹوری نہیں چل رہی ہے۔ اس طریقے کے لقب دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہم نے مسلمانوں نے کم کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس میں ہم نے گستاخی کی ہے۔ جب بہن اور ماں سے نہیں کہہ سکتے تو رحمت للعالمین سے کیا آپ کہیں گے؟ رحمت للعالمین سے آپ اتنی بڑی بات کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو جتنی محبت کرنا ہے، جتنا پیمانہ بتا دیا گیا ہے اتنا ہی فالو کرنا ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر نقصان ہے۔ یہ سوچیں گے کہ میری محبت جو ہے میں صحابہ سے بھی بڑھا دوں گا، جو تعلیمات نہیں دی گئی ہے وہ بھی اگر فالو کروں گا تو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ نہیں ہے، رسول کی عظمت اور شان میں گستاخی کرنے کا وہ معاملہ اور اسباب بن سکتا ہے۔ اللہ سے محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ رسول کی اطاعت اور اتباع۔ یہ فارمولا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 31 میں بتا دیا۔ جو کوئی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے یا پھر مسجد کے اطراف اور اکناف مجھے سن رہے یا پھر ریڈیو پر مجھے سننے والے، یہ جان لے کہ جب ہم دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت کے تو پھر فوراً ہمارا کنیکشن زمین پر آ جانا چاہیے۔ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جیسا ہی اس کا تصور آتا ہے دعوے کا تو فالو کرنے کا تصور زمین پہ آ جانا واپس۔ زمین پہ کس کا؟ قرآن مجید اور صحیح حدیث کا۔ اس کا کنیکشن صحیح رہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نیٹ ورک صحیح طریقے سے ہمیں پکڑے جائے گا۔ اگر یہاں پر نیٹ ورک صحیح نہیں ہے تو وہاں تک نیٹ ورک پہنچتا ہی نہیں اللہ تک، زمین پر ہی کھیلتے رہتا، قیامت کے دن وہ کام آنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد محبت کے جو دعوے ہیں،
5 منٹ یا 10 منٹ میں ختم کرتا ہوں میں انشاءاللہ خطبے کو. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی سارے تہمتیں باندھنے جا رہی ہیں. مثال کے طور پر انٹرنیٹ پر اگر آپ جا کر دیکھیں گے, گوگل تو سبھی یوز کرتے ہیں, گوگل امیجز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکچرز یا کارٹونز مار کر آپ دیکھیے. یہ کفر جو وہ لوگ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, یہ آپ کو علم دینے کے لیے بتا رہا ہوں. اگر آپ جا کر اس طریقے سے ٹائپ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کارٹونس یا پکچرز, تو آپ کو اس طریقے کے کارٹونس آئیں گے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, بہت بڑی پگڑی اور داڑھی, ہاتھ میں خنجر ہے, اس کے پیچھے ایک چھوٹی بچی آ رہی ہے, چھوٹی بچی. اس چھوٹی بچی نے ایک گڑیا کو پکڑا ہوا ہے. ایک شخص ہے, اس کے پیچھے ایک چھوٹی بچی, اس کے پیچھے چھوٹی بچی کے ایک ہاتھ میں گڑیا ہے, اور کہتے ہیں کہ محمد اینڈ عائشہ وتھ ہر ڈال. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڑیا ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 52 سال کی عمر میں 6 سال کی بچی سے شادی کر کر اس پر ظلم کر دیا ہے. وہ بچی تو ابھی گڑیا کھیلنے والی تھی. دوسری پکچر, ایک شخص ہے پلین میں بیٹھا ہوا ہے, بڑی پگڑی, داڑھی وغیرہ, ٹوپی وغیرہ لے کر, ہاتھ میں تلوار لے کر. وہ شخص پلین میں سے کود رہا ہے ایک بلڈنگ پر, اور وہ بلڈنگ پر کودنے سے وہ بلڈنگ کو برباد کر دے گا, اور یہ عمل کرنے سے اسے حوریں ملیں گی, اور چھوٹے چھوٹے پریوں کو انہوں نے پکچر میں اتار دیا. اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ منصوبے اٹھا رہے ہیں. اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ دشمنان اسلام اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیا میں بتا رہے ہیں. آج بھی اگر ہم مسلمان اٹھ کر ان کو اگر جواب نہیں دیں گے تو اطاعت نہیں ہوئی, اتباع نہیں ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت نہیں کر رہے, اتباع نہیں کر رہے, لہٰذا ہم اللہ سے محبت نہیں کر رہے. اٹھ کر ہم مسلمان قوم کو اٹھ کر ان دشمنان اسلام کو جواب دینا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت نہیں ہے جس طریقے سے تم بتا رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی شخصیت ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررسٹ نہیں ہے. اور پکچر میں لکھا گیا کہ دس از دا پروفٹ آف ٹیررزم, یہ ٹیررزم کے پروفٹ ہے, اینڈ مسلمس آر ٹیررسٹ اینڈ اللہ از دا گاڈ آف ٹیررسٹ. آج بھی اگر ہم ہماری آوازوں کو نہیں اٹھائیں گے, آج بھی ہم اگر ہماری آوازوں کو بلند نہیں کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے, تو قیامت کے دن جس طریقے سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مسلمان قوم آئے گی تو فرشتے کہیں گے شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وضو کرتے تھے اور ان کے ہاتھ اور چہرے کھلے کھلے ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہی فرشتے کہیں گے شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قوم ہے جو جس ٹائم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے جاتے تھے, جس ٹائم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طریقے سے بدنام کیا جاتا تھا دنیا میں, یہ مسلمان قوم ایسی ہے اے نبی جو اپنے گھر گرستی میں لگے ہوئے تھے, اپنی بچوں کی پڑھائی میں لگے ہوئے تھے, اپنی بچوں کی شادی میں لگے ہوئے تھے, اور اپنے بیویوں کو وہ اچھے اچھے چیزیں دلانے میں لگے تھے, اور عورتیں جو ہے اپنے شوہروں کو خوش کرنے میں لگے تھے, بچے جو ہے جاب کی تلاش میں تھے, بچیاں جو ہے اچھے شوہر کی تلاش میں تھے, یا اپنی گھر گرستی میں ہی لگے تھے اے نبی. لہٰذا آپ ان سے نظریں پھرا دیجیے. کیا ہم یہ منظر تصور کر سکتے ہیں؟ قیامت کے دن فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوری قوم ہے 20th اور 21st سینچری کی جو مسلمان قوم ہے یہ ایسی قوم تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کو آپ سوچ سکتے ہیں ذہنوں کے اندر, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے عمل کو دیکھ کر کیا خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خوش ہوں گے صحابہ کو دیکھ کر. میرے صحابہ تو ایسے تھے, میرے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے. میرے صحابہ تو ایسے تھے کہ ایک اشارے پر پورا گھر کا سامان لا کر ڈال دیتے تھے جنگ کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران مال کی ضرورت ہوتی ہے تو ہر صحابی کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر سے لا کر ڈال دو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لا کر ڈال دیتے ہیں جنگ کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم نے گھر کا پورا سامان لا لیا؟
گھر کا پورا سامان لا لیا, گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام میرے گھر میں چھوڑ کر آیا, پورا سامان جنگ کے لیے لایا ہوں. یہ تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. راضی ہونے پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے پر بھی وہ رسول کی اطاعت نہیں چھوڑے. ایسا نہیں کہ سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا, عمل کچھ بھی کر لو. ہمیں سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے, تو قیامت کے دن ہمارا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اگر یہ پورا عمل کرتے ہیں تو رسول کی اطاعت ہے, رسول کی اطاعت ہے تو اللہ سے محبت ہے. اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی ہم اللہ سے محبت, جھوٹی محبت کے دعوے ہم کر رہے ہیں. جھوٹی محبت, کھوکھلی محبت کے دعوے کر رہے ہیں. اطاعت, اتباع اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم محبت کر سکتے ہیں. آخری میں 2 منٹ دعوت دین پہ کہنا چاہوں گا. جس طریقے سے اسلام کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں, اسلام کے خلاف بدنامی اسلام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مسلمانوں کو دہشت گردی کے نام سے جوڑا جا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گردی کے نام سے تو جوڑ دیا گیا ہے. قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ یہ ایک مینیول ہے, اس قرآن مجید سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دہشت گردی کریں. اس طریقے سے دنیا میں منصوبے بنائے جا رہے ہیں. آج ہم میں سے یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں اور جتنے بھی سن رہے ہیں, آج ہم اپنے آپ میں اگر اتحاد نہیں کر لیں گے کہ ہم بنیں گے, میں بنوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دنیا میں چینج کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امیج ہے دہشت گردی والا, جو مسلمانوں کا امیج ہے, اس کو میں چینج کروں گا. یہ ایک انڈیویجول اگر اپنے آپ میں نہیں سوچے گا تو ہر جنا یہی سوچتا ہے کہ بھائی دوسرا کر لے. یہاں پر بیٹھنے والے سوچتے ہیں کہ بازو مسجد والے کریں, بازو مسجد والے سوچتے ہیں کہ یہ مسجد والے کریں, تو نہ یہ کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں. یہ ملک والے سوچتے ہیں کہ وہ ملک کرے, وہ ملک سوچتا ہے کہ یہ ملک کرے, نہ یہ ملک کرتا ہے نہ وہ ملک کرتا ہے, دونوں بھی خاموش بیٹھتے ہیں. لہٰذا اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, قرآن مجید کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام پوری دنیا میں بدنام ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں, ہم مسلمان ہیں. جب ہم اٹھ کر یہ کام کو نہیں کریں گے تو پوری دنیا میں ہم بدنامی اٹھا سکتے ہیں. جس طریقے سے آج ہم بدنامی اٹھا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جو آج ہمارے سامنے کھیل رہے ہیں, ہمارے چھوٹے بچے اور بچیاں کھیل رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آگے زندگی میں جا کر وہ مسلمان کا نام لینے سے گھبرائے. کہیں گے کہ مسلمان کا نام لے تو 100 سوال آتے ہیں, تمہارے نبی کئی کو ٹیررسٹ تھے, قرآن مجید میں دہشت گردی کے بارے میں کیوں بتایا گیا, لہٰذا مسلمان کا نام کہو ہی مت. آج تو ہم مسلمان کا نام لے سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن مسلمان کا نام لے ہی نہ. وہ اس کے لیے ہمیں آج سے ہی پریپیئر ہونا ہے, کس طریقے کے اسلام کے نام کو ہم دنیا میں بلند کریں گے, اسلام کے ساتھ ہم پیس کو جڑائیں گے. آج جیسا ٹی وی چینلز پر جیسے ہی کوئی واقعہ آتا ہے تو اسلامک ٹیررزم آتا ہے, میں ذمہ دار بنوں گا. سب یہ سوچے کہ میں ذمہ دار بنوں گا. کوئی دنیا میں اچھا امن والا کام ہو تو ٹی وی کے اسکرولز میں آئے اسلام نے پیس کے کام کو انجام دیا. یہ جب ہی بن سکتا ہے جب ہر ایک ہم میں سے یہ سوچ لے کہ میں اسلام کے تعلیمات کو دنیا میں عام کروں گا اور نبی کی اطاعت اور اتباع کروں گا. اس سے دنیا کو بدلوں گا, دنیا کے حالات کو بدلوں گا, مسلمان کے حالات کو بدلوں گا. اس سے پوری دنیا کا, میرا اور سب کا انشاءاللہ اس دنیا میں بھلا ہوگا, اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے گا. اسی کے ساتھ میں اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Not a single